إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و سامعات، رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ کیا، اس پر ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق رہیں گے۔ رب العالمین ان کو کبھی بھی محروم نہیں کرے گا، اپنی امداد ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ چنانچہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی 2 آیات پڑھی ہے، آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 سورہ نور میں سے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل برقرار رکھتے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو استقلال عطا کرے گا، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کو سربلند رکھے گا، ان کو غالب رکھے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو ہمیشہ ہی غالب رکھا ہے، سربلند رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بھی اسی طرح سے سربلند رکھے گا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تم کو غالب رکھے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مقدس میں، اور یاد رکھ لیجئے اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اب جب ہم قرآن مقدس میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تو یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کو سربلند رکھنے کا وعدہ کر رہا ہے، زمین میں انہی کا غلبہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، انہی کو غالب رکھے گا۔
پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آج ہم غالب ہیں؟ اب یہ خیال یہ آ رہا ہے کہ کیا ہم بھی غالب ہیں؟ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا نہیں ہے؟ اب بات سوچتے اور بات کو سمجھتے ہیں. بے شک اللہ سچا ہی ہے، اللہ ہی سچا ہے. پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، برہمانڈ کو بنانے والا، سنسار کو رچنے والا، سرشٹی کا سرشٹی کرتا، وہ پرماتما وہی سچا ہے، وہی اللہ ہے اور وہی سچا ہے. باقی ساری مخلوق کریشن اس کی کریشن ہے. خطائیں کریشن سے ہو رہی ہوگی، کریٹر سے نہیں ہو رہی ہے. وہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے پر سچا ہے. اب ہم غور یہ کرنا ہے کہ وہ وعدہ اصل میں ہے کن لوگوں سے. قرآن نے جو وعدہ کیا ہے وہ حقیقت میں وعدہ کن لوگوں سے ہے، تدبر اس پر آپ کریے گا، اس پر غور کیجئے گا. اس کے بعد اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا اور اپنا جائزہ لے کر کے اس وقت بات کیجئے گا کہ کیا اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ ہاں ہے تو پھر ہم کون ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب خود بخود آپ کو اور ہم کو مل جائے گا. آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے وہ جواب آئے گا کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں، ہم غالب کیوں نہیں ہیں، ہم مظلوم کیوں ہیں. جواب آپ کو ملے گا. قرآن مقدس میں اس فلسفے کو کئی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. ایک اور مقام پر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مومنوں سے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غم مت کرو، فکر مند مت ہو، پریشان مت ہو. وَلَا تَهِنُوا، تم فکر مند پریشان مت ہو جاؤ. وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم حزن و ملال میں مت پڑو، غم زدہ مت ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قرآن کہتا ہے انتم العالون، غالب تم ہی رہو گے، اونچے تم ہی رہو گے. وانتم العالون، تم ہی اونچے رہو گے، سربلند رہو گے، ہمیشہ اقتدار پر تم ہی رہو گے. لیکن کیا ہے؟ تم ہی رہو گے لیکن کیا ہے؟ بغیر کسی شرط کے بیان کر دیا آپ کو کہ تم ہی رہو گے. اب یہاں سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو بات بیان کی ہے کہ تم فکر مت کرو، پریشان مت ہو، غم میں مت پڑے رہو، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، تو کیا بغیر شرط کے، بغیر کسی شرط کے اللہ نے یہ بات بیان کر دی؟ یہ وعدہ کر لیا، یہ کمٹمنٹ کر لیا اللہ نے؟ نہیں، یہ کمٹمنٹ کسی بغیر شرط کے نہیں کیا اللہ نے، کنڈیشنل ہے. وداؤٹ کنڈیشنل اللہ نے کا کمٹمنٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ، یہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے. شرط کیا لگائی تھی جی؟ انتم الاعلون، تم ہی رہو گے غالب. وداؤٹ کنڈیشنل نہیں، بٹ اٹس کنڈیشنل کمٹمنٹ. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے، اگر تم مومن رہو گے تو غالب رہو گے، تو غلبہ ہوگا، تو پھر فکر اور پریشانی تم کو لاحق نہیں ہوگی. یہ مومن اگر رہو گے تو سربلند بھی ہم تم کو رکھیں گے. اور مومن بھی یہ نہ سمجھ لے کہ مومن بھی کچھ آزمائشوں کے بغیر ہی سر بلند کر دیے جائیں گے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا ایمان ضروری ہے اللہ کی نصرت اترنے کے لیے، اس کی مدد اترنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، تم کتنے سچے مومن ہو. صرف دعویٰ کرنے سے مومن تسلیم بھی تم کو نہیں کر لیا جاتا ہے. مومن صرف زبان سے ہم بول دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو آپ کو مومن مان لیا جائے گا؟ نہیں.
یہ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھو مومن کیونکہ بہت بڑی چیز ہے, ایمان بہت بڑی شے ہے, بہت 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 بڑی شے ہے ایمان. ایمان سیدھے جنت میں داخل کرواتا ہے, سیدھے. ایمان سیدھے رب ذوالجلال کے مقرب بندے بنا دیتا ہے. ایمان اللہ کی رضا عطا کروا دیتا ہے. ایمان سیدھے جنت تک پہنچا دیتا ہے. ایمان بہت بڑی شے ہے. وہ صرف زبان کے نوک سے ادا کر دینے سے ہی قبول نہیں کر لیا جائے گا محض. بہت ساری غلطیاں اس امت کے اندر ہے, اور وہ غلطیوں کی وجہ سے ہی آج گر رہے اور پڑھ رہے اور جوتے لاتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. سمجھنے تیار نہیں ہے نا حقائق کو, ایک نہیں ہوتے, سنتے نہیں, سمجھتے نہیں, متحد نہیں ہوتے, ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے, فرقوں میں بٹے رہنا چاہتے ہیں. ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. اور یہ سارے کام جو آج یہ امت کر رہی ہے, یہ امت سے پہلے آنے والی ایک امت جس کو ہلاک کر دیا گیا تھا, پھر سے اس امت کو تم پر مسلط کر دیا گیا ہے. جس کو ہلاک کر دیا گیا تھا, جس کو لعنت کر دی گئی تھی, جس کو کھدیڑ دیا گیا تھا, تم کو ان پر غالب کیا گیا تھا, ان لوگوں پر تمہیں اقتدار دیا گیا تھا, لیکن تمہاری بدبختیوں کی وجہ سے پھر تم کو گھسیٹ دیا گیا پیچھے, پھر ان کو تمہارے سروں پر لا کر کے بٹھا دیا گیا ہے. کیونکہ تم بالکل ویسے ہی ہو گئے جیسے وہ اس وقت تھے جب تم کو غالب کیا جا رہا تھا. جس وقت تمہیں غلبہ دیا جا رہا تھا, تمہیں غالب کیا جا رہا تھا, اس وقت کیوں ان کو ہٹایا جا رہا تھا؟ کیونکہ وہ بدبخت ہو چکے تھے, وہ ہٹائے جانے کے لائق ہو چکے تھے اقتدار سے, تو ان کو اقتدار سے ہٹایا جا رہا تھا اور تمہیں اقتدار دیا جا رہا تھا. تمہارے آبا اور اجداد کو, تمہارے اسلاف کو اقتدار دیا جا رہا تھا. اس وقت جب یہ ہو رہا تھا, اس وقت ان کا کنڈیشن کیا تھا؟ جن کو لعنت کر کے ہٹایا گیا تھا, ان کا کنڈیشن یہی تھا, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب اپنے آپس میں تفریقوں میں نہیں پڑھ رہے تھے, اختلاف میں نہیں پڑھ رہے تھے, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت علم آ چکا تھا. علم کے آنے کے باوجود ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے, ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے اختلاف میں پڑے ہوئے رہے, اختلاف کرتے رہے. اللہ نے ان کو کھدیڑ دیا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے ان سے بھی اور ان سے پہلے کے تمام لوگوں سے بھی یہی حکم سب کو دیا تھا. کسی کو اس کے سوا حکم نہیں تھا کہ اللہ ہی کے غلام بن کے رہنا, وفاداری کے ساتھ, پوری وفاداری کے ساتھ اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرنا, دین کو اسی کے لیے خالص کر کے کرنا, نماز کو قائم رکھنا, زکوٰۃ دیتے رہنا. وذالک دین القیم. اور یاد رکھنا مستحکم دین یہی ہوگا ہر زمانے میں. آدم کے آنے کے بعد سے لے کر کے عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے آنے تک, اور محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد بھی, قیامت کی صبح تک بھی, ذالک دین القیم. دین قیم یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی, اللہ کے اخلاص کے ساتھ عبادت ہوگی, اور نماز قائم ہوگی, زکوٰۃ کا نظام ہوگا. یہی دین مستحکم ہوگا. اسی کا حکم ہر زمانے کے لوگوں کو تھا, مگر اس کے آنے کے بعد بھی وہ اختلاف کرے, فرقے بن کر کے رہے. اور نہ صرف فرقے بن کر کے رہے, کلو حزب بما لدیہم فرحون. کیا فرمایا؟ کلو حزب بما لدیہم فرحون. ہر ایک جماعت ان لوگوں کی مگن تھی, ہر جماعت مگن تھی, مست تھی, مست مولا بنی ہوئی تھی. اور ہر جماعت کا خیال تھا کہ ہمارا جو نظریہ ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارا جو نصب العین ہے ہماری جماعت کا, ہم حق بجانب ہے, باقی دوسرے باطل ہیں. دوسرے جماعت والے باطل ہیں, ہم جماعت والے حق پر ہیں. ہر ایک جماعت کا خیال یہی تھا ان لوگوں کے اندر. وہ اس نظریے پر, اس کانسیپٹ پر تھے. تم سے آنے سے پہلے, تم کو غلبہ دینے سے پہلے ان کو غلبہ دیا گیا تھا, تو وہ اپنے غلبے کے ساتھ یہ حرکتوں پر اڑے ہوئے تھے دنیا میں. سماعون للکذب واکالون للسحت. وہ جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے تھے, حرام خور ہو گئے تھے, حرام کھانے کے عادی ہو گئے تھے. اللہ فرما رہے ہیں
ان کے بارے میں. کیوں ان کو اللہ تعالیٰ لعنت کر کے ہٹا دیا, ان پر لعنت کیوں کی گئی, ان کو کیوں رون دیا گیا, پیروں میں کیوں ڈال دیا گیا مخلوق کے, کیوں وقت نصر نے ان کا قتل کیا, کیوں ہٹلر نے ان کے لاکھوں لوگوں کو کاٹ دیا. تو یہ جواب اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ کو عقل ہے, اگر آپ کو عقل ہے. یہ مسولینی اور ہٹلر کا تو خیر حال حال کا واقعہ ہوگا, لیکن وقت نصر وغیرہ کا تو ہزاروں برس پرانے باتیں ہیں. رسول اللہ کے آنے سے پہلے وہ کٹ رہے تھے, مارے جا رہے تھے, روندے جا رہے تھے, دربدر کے ہو چکے تھے. کیوں ان کا غلبہ ان سے اللہ تعالیٰ چھین رہا تھا آہستہ آہستہ, اور کیوں لا کر کے محمد رسول اللہ کی امت کو سربلند کر دیا؟ کیونکہ وہ بدبخت ہو گئے تھے. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ذِلَّةً وَمَسْكَنَةً, اللہ فرماتا ہے کہ ان سے چشمہ کر دی گئی تھی ذلت, مسکنت, رسوائی اور ذلت اور بھکمری ان کے ساتھ چشمہ کر دی تھی اللہ نے. نہ ان کا وقار تھا, نہ ویلیو تھا. لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر. کیونکہ وہ حرام خور ہو گئے تھے. اکالون للسحت, حرام کھاتے ہیں. سمعون للکذب, جھوٹ سنتے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں, جھوٹے قصیدے پڑھتے ہیں, جھوٹے قصے سناتے ہیں, جھوٹا دین بیان کرتے ہیں, جھوٹا اللہ کا تصور رکھتے ہیں. جو اللہ کا تصور ہے وہ جھوٹا رکھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے, اللہ کی بیٹیاں بھی ہے. جھوٹ پر مبنی سارا معاملہ ان کا, سب جھوٹ. دنیا کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں, اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں. سمعون للکذب, جھوٹ سننے کے عادی ہیں. یہ ان کا حال ہو گیا تھا, اور آپس میں ایک نہیں, متفرق. اب اللہ تعالیٰ کھڑے کیا محمد رسول اللہ کی امتیوں کو, ایک ایسی جماعت کو غالب اور سربلند کر دیا جن کا کوئی وقار دنیا والے نہیں سمجھتے تھے. دنیا والے ان کو خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے. دنیا والوں کی نظر میں ان کی حیثیت ایک دم ان پڑھ اور ناخواندہ اور بدویوں کی تھی. بدو لوگ, اونٹا چرانے والے, بکریاں چرانے والے, بیابان ریگستان میں رہنے والی قوم جس کا کوئی ویلیو نہیں ہے, ایک دم ان پڑھ, کوئی علم نہیں, فن نہیں, خاطر میں ہی لاتے تھے ان کو, گنتے بھی نہیں تھے انسانیت میں ان کو. رومی اس وقت کے بڑے اقتدار پر فائز, یہود و نصارہ علم والے سمجھتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ. ان کے دعوے یہ تھے یہود و نصارہ کے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, ہم سربلند قوم. فارس کا کسرا سمجھتا تھا شہنشاہ ہم, رومی کہتے تھے کہ ہم بادشاہ. وہ لوگ بڑے بڑے طاقتور لوگ, صلاحیت والے لوگ. یہ بدوؤں کو کون پوچھتا تھا, یہ اونٹوں والوں کو کون پوچھتا تھا؟ ان کا کوئی ویلیو نہیں تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اعلان ہوا وہ برہمان کو پیدا کرنے والا, وہ سنسار کو پیدا کرنے والا, وہ سرشٹی کرتا, وہ پرماتما انہی ان پڑھوں میں سے, انہی بدوؤں میں سے, انہی میں سے ایک عظیم شخص کو کھڑا کرنے والا ہے. کھڑے کر دیا اس نے. بعثا فی الامیین رسولا منہم, ایک اپنا نمائندہ, اپنا قاصد, اپنا پروکتا ان ان پڑھ اور بدوؤں میں بھیج دیا اس نے. ان پڑھوں میں اور بدوؤں میں اپنا پروکتا اس نے بھیج دیا ہے اس پرماتما نے. یتلو علیہم آیاتہ, اور وہ پروکتا اب آیا ہے ان بدویوں کو سنا رہا ہے اس عظیم الشان کریٹر کی, اس خالق کی آیات پڑھ پڑھ کر کے ان بدوؤں کو سنا رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر اس اللہ کی, اس پرماتما کی آیات, اس کے آسمانی گرنتھ کو پڑھ کر کے ان بدوؤں کو وہ تیار کر رہا ہے.
تیار کیا اس نے، اس اللہ نے تیار کیا اپنے پروکتا محمد کے ذریعے ان بدوؤں کو، کھڑا کیا اس جماعت کو، ان پڑھوں کی جماعت کو کھڑا کیا. ان ان پڑھ لوگوں کو اللہ اپنے آسمانی گرنتھ سکھایا، آسمانی کتاب کی تعلیمات دی گئی ان کو کھڑے کر کے، ان بدوؤں کو جو اونٹوں کو چرانے والے، بکریوں کی دموں پر ڈنڈے مارنے والوں کو کھڑا کر دیا. وہ جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کام لیتا ہے، اس کی مرضی. جب دنیا کے بڑے بڑے کانخواہ بگڑ گئے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اللہ نے سب کو لات مارا، کسی کو خاطر میں نہیں لایا اس وقت، کیونکہ اس وقت مقدر تھا جس پروکتا کو سب سے اخیر میں رکھنا تھا، سارے ہیومینٹی کے اوپر حجت بنانا تھا، ساری مانوتا کے اوپر اس کو حجت بنانا تھا، اس عظیم پروکتا کو وہ ان پڑھ لوگوں میں بھیجا، ان کو تیار کیا اپنی آیات سنا کر کے. وَيُزَكِّيهِمْ، اب ان لوگوں کو پاک کیا جن کو پاکی کیا ہے کبھی معلوم نہیں تھا، جو مہینوں پانی نہیں نہاتے تھے، جن کو پانی نہیں تھا نا نہانے کے لیے، ریگستان میں رہتے تھے، دور دراز کے کنویں سے پانی لاتے تھے، پینے کے لیے ہی بڑی مصیبت سے پیتے تھے، نہانے کے لیے ہفتے دو ہفتے میں ایک بار نہا لیتے تھے، صاف ہو جاتے تھے. ایسے لوگ جن کے عقیدے بھی گندے تھے، جن کے پاس کعبۃ اللہ کے اطراف 360 بت بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیویاں بنا کر کے سمجھتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کچھ نہیں معلوم تھا، جاہل لوگ تھے. لکڑی کی پتھر کی دیویوں کے سامنے بکرے ذبح کر لیتے تھے اپنے لا کر کے، اونٹا ذبح کر لیتے تھے لا کر کے، یہ سمجھتے تھے کہ یہی دیویاں ہیں جو ہمارے سارے کام بناتی ہیں. کچھ نہیں معلوم تھا، اللہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا، نبیوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا، کچھ نہیں، جاہل لوگ تھے. رب العالمین نے ان کو تیار کیا، ان کو سنوارا، ان بدوؤں کو اللہ کی آیات پڑھ کر کے سنائی گئی، ان کا تزکیہ کیا گیا، ان کو صاف کیا گیا. وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرما رہا ہے ان کو پاک کرتا ہے وہ میرا پروکتا، میرا خاصد، میرا نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو پاک کرتے ہیں. وہ ان کو بتائے تمہارا خالق پیدا کرنے والا یہ لکڑی کی دیویاں نہیں ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، تمہارا پربھو، تمہارا ودھاتا یہ نہیں ہے، یہ تو پتھر اور لکڑیوں کی مورتیاں جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا، یہ نہیں ہے تمہارے پربھو، یہ نہیں ہے تمہارے ودھاتا، یہ نہیں، تمہارا خالق یہ نہیں ہے، تمہارا مالک یہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے بتایا وہ تو اس سنسار سے بہت اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر تلے اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کا سنہاسن ہے، اس کی بادشاہت، اس کی چودراہٹ اتنی بڑی ہے لوگوں کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کو اس کی کرسی گھیری ہوئی ہے. اس کی کرسی نے ساتوں آسمانوں اور زمین کو گھیرے رکھا ہے، اس کی بادشاہت، اس کا سنہاسن بہت بڑا ہے، وہ تم کو پیدا کرنے والا بہت بڑا ہے، یہ پتھر میں لکڑی کی مورتی میں نہیں ہے تمہارا پربھو. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو تیار کیا محمد رسول اللہ نے. وہ جاہل تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کو آر آتی تھی، شرم آتی تھی، جہالت کی وجہ سے، ان کو نہیں معلوم، وہ سمجھتے تھے عورت مرد کے استعمال کی چیز ہے، کوئی نہ کوئی مرد میری بیٹی کو استعمال کرے گا، مجھے شرمندگی ہوگی. بھائی سمجھتا تھا کوئی میری بہن کو استعمال کرے گا تو مجھے شرمندگی ہوگی. اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیتے تھے کہ نہ وہ بڑی ہو، نہ کوئی مرد ان پر ہاتھ ڈالے، نہ ہم شرمندہ ہوں. جہالت کی وجہ سے ان کو محمد رسول اللہ نے پھر تیار کیا. یزکیہم، ان کو بتایا گیا کہ تجھے جو جنتی ہے وہ عورت ہے، تو پیدا ہی ہوتا ہے ایک عورت سے، تو عورت کو حقیر کیوں سمجھتا ہے؟ وہ تو ایسی عظیم چیز ہے کہ اسی کے قدموں میں جنت رکھا ہے تیرے پیدا کرنے والے نے، تو وہ کیسے کمتر ہوتی ہے؟ وہ تو کمتر نہیں ہوتی.
سمجھا دیا محمد نے، تیار کر دیا اس قوم کو، بیٹیوں کی قدر کرنے والی بن گئی وہ قوم، عورتوں کو سراخوں پر رکھا اس قوم نے۔ محمد رسول اللہ نے سب سے پہلے وومن رائٹس بتائے، وومن رائٹس، ہیومن رائٹس بھی محمد نے بتائے، ہیومن رائٹس بھی اور وومن رائٹس بھی محمد رسول اللہ نے بتائے زمانے کو، دنیا کو، سمجھے آپ؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تیار کیا ان کو، ان کے عقیدے سنوارے، ان کے دل سنوارے، ان کی آتماؤں کو سنوارا، ان کی روح کو سنوارا، ان کی روحیں بھی پاک کر دی گئی، ان کے جسم بھی پاک کیے گئے، ان کا عقیدہ بھی پاک کیا گیا، ان کا فیتھ بھی پاک کیا گیا، اور ان کی روحیں، ان کی آتمائیں بھی پاک کی گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر ان کو تعلیم دی اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آسمانی پروکتا کے ذریعے محمد کی تعلیم دی، خود اللہ نے دی، اللہ نے پڑھایا محمد رسول اللہ کو۔ کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں انسانوں میں اور جناتوں میں جو محمد کو پڑھا سکے۔ محمد رسول اللہ کو پڑھانے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کائنات پیدا کرنے والا پرماتما ہے۔ سَنُخْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اللہ محمد رسول اللہ سے یہی بات کرتے ہوئے فرماتا ہے، سَنُخْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم تجھ کو پڑھاتے ہیں محمد، تو کبھی نہیں بھولے گا جو ہم پڑھائیں گے، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لیکن تیرا اللہ جو تجھ سے بھلانا ہوگا وہ بھلائے گا، لیکن تجھے پڑھانے والا تیرا اللہ ہوگا، کوئی نہیں پڑھائے گا تجھے، اللہ پڑھائے گا تجھے۔ سَنُخْرِئُكَ، ہم پڑھائیں گے تجھے۔ اللہ نے محمد کو پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر محمد وہ عالم بن گئے کہ ساری کائنات میں، پورے یونیورس میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ پھر اس عالم اللہ کے اس بڑے عالم نے، اس معلم نے ان بدوؤں کو، ان اونٹوں کو ہانکنے والی اس قوم کو پڑھایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر وہ ان کو تعلیم دی کتاب کی، حکمت کی باتیں سکھائی، دانش مندی کی، تو وہ ایسے عالم بن گئے، ایسے حکمت والے بن گئے کہ کوئی قوم پھر ان کے مقابلے کو نہیں آ سکتی تھی، ایسے بنا دیا اللہ نے ان کو۔ پھر وہ تیار ہو گئے، ان کانوا من قبلہم لفی ضلال مبین، اللہ فرماتا ہے وہ اس سے پہلے، محمد کے آنے سے پہلے یقیناً گمراہی میں تھے، ان کو نہیں معلوم تھا تعلیم کیا ہے، علم کیا ہے، اللہ کون ہے، آخرت کیا ہے، حساب کا کیا تصور ہے، کچھ نہیں معلوم تھا۔ مرد کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، وہ گمراہی میں تھے محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ مگر محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد وہ تعلیم یافتہ ہو گئے، تہذیب یافتہ ہو گئے، سنور گئے۔ وَالْآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور پھر انہی پر اکتفا نہیں، یہ میرا معلم، میرا پروکتا محمد انہی تک نہیں محدود ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک جتنے آدم کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گے زمین میں، پوری زمین میں، ہول ان ارتھ جتنے زمین میں پیدا ہوں گے، جس کونے میں پیدا ہوں گے، ان سب کے لیے یہی محمد رسول اللہ آئیڈل ہوں گے، یہی معلم ہوں گے، یہی پروکتا ہوں گے، اللہ کے آخری پروکتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں، انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ تو لوگ جب تک ان کی پیروی کریں گے، کس کی؟ محمد کی جب تک پیروی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کامیاب رہیں گے۔ جب ان کی پیروی نہیں کریں گے تو قصہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو وہ جماعت جس کو رسول اللہ نے تیار کر دیا، اللہ نے اس جماعت کو سربلند کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سربلند کر دیا، بر و بحر میں گھوڑے دوڑا دیے، خشکی تو خشکی تری بھی نہ چھوڑی ہم نے، بر و بحر میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اللہ کا نام آیا تو جانیں لٹا دی اپنی ان لوگوں نے، ایسے تیار کیا اللہ کے رسول نے ان کو۔ وہ جیتے تھے دنیا میں تو بس تیرا نام رہے،
وہ صرف اسی لیے جیتے تھے، ان کے جینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا نام سربلند اور بڑا رہے، بس اللہ تیرا نام اکبر رہے، تو ہی اکبر رہے۔ وہ جہاں جاتے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، ان کی صدا اللہ اکبر ہوتی، وہ ہر جگہ صرف اللہ کو اکبر کرتے۔ ان کے جینے کا مقصد اللہ بڑا تھا، کچھ نہیں تھا۔ نہ وہ اپنی بڑائی کے قائل تھے، نہ اپنی حماقت کے قائل تھے، نہ وہ دنیا والوں سے اپنی منوانا چاہتے تھے، نہ اپنی بڑائی منوانا چاہتے تھے۔ وہ زمانے کے لوگوں سے صرف ایک ہی بات منوانا چاہتے تھے کہ تم سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کو اکبر مان لو، اس کے غلام بن جاؤ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تم ہمارے بھائی ہیں، تم اللہ کو سجدہ کر دو اور ہمارے سینے سے لگ جاؤ۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک جماعت بنا کے راج کرنا ہے، ایک گروپ بنا کے راج کرنا ہے، ایک حکومت بنا کے راج کرنا ہے۔ ان کا مقصد یہ کبھی نہیں تھا کہ ہم کو راج کرنا ہے، پاٹ کرنا ہے، کچھ نہیں ان کا مقصد۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے کونے کونے کا انسان، ہر مانو جاتی سے جڑا ہوا ویکتی، وہ صرف اور صرف اپنے پرماتما، اپنے پربھو کا بھکت بنے، اس کا پجاری بنے، اس کی پرستش کرے اور اپنے پرماتما کو راضی کرنے کے لیے غلام بن کر کے جیے۔ جو اپنے پرماتما کو راضی کرنے کے لیے اس کا بھکت بن جاتا تھا، وہ اس کو سینے سے لگا لیتے تھے، بس ہم تم ایک ہے، اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ وہ جماعت تھی جو اطاعت گزار جماعت رسول اللہ نے تیار کی تھی۔ اللہ نے وعدے ان سے کیے تھے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم پریشان مت ہو، تم غم میں مت ڈوبے رہو، غالب تم ہی کو کریں گے، تم ہی بڑے رہو گے۔ سنسار کے لوگوں کو میں یہ بات بتا دوں، اے سنسار کے لوگوں، کیا تم نے تاریخ نہیں دیکھی کہ ان ریگستان سے اٹھنے والے بدوؤں کو کیسی ترقی مل گئی؟ کیا ان کے بس کی بات تھی؟ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس کی مدد سے ہوا تھا؟ ہے سنسار کے لوگوں، مانو جاتی کے لوگوں، عقل والوں، عقل مندوں، ذرا تاریخ پڑھو اور غور کرو۔ یہ بدوؤں کو، ریگستان میں پنپنے والے بکریاں چرانے والوں کو، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ ان کے پاس بادشاہی نظام تھا، پھر کیسے ساری دنیا میں وہ پھیل چکے؟ پھر کیسے اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا؟ ان کے جھنڈے کیسے گڑ گئے دنیا میں؟ کس نے مدد کی ان کو؟ تمہارے پڑھلے نہیں پڑ رہی ہے؟ کس نے پھیلایا ان کو زمین میں؟ زمین کے جس حصے پر نگاہ ڈالتے تھے وہی وہ تھے، وہی بس وہی تھے، وہی تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ پھیلتے چلے گئے۔ کس نے پھیلایا ان کو؟ ہمارے بھارت میں 1000 سال تک وہی لوگ راج کر کے گئے ہیں۔ کیوں کر پائے؟ کیا یہاں کوئی لوگ نہیں تھے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل سوچنے کے لیے، ایک لمحے فکر دے رہا ہوں، سوچو وہ طاقت کس نے دی تھی ان کو؟ قسطنطنیہ میں وہی، بر صغیر میں وہی، ایشیا میں وہی، یورپ میں وہی، روم کو وہی فتح کر رہے ہیں، ایران کو وہی فتح کر رہے ہیں، وہی بدوی۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا یہ اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ کس نے دی تھی ان کو؟ اسی پرماتما نے ان کو طاقت دی تھی، ان کو غالب کیا تھا، اسی لیے محمد کو اٹھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سمجھ میں آیا؟ محمد حق بجانب سچے پروکتا تھے، دلیل ہے اس کے اندر تمہارے لیے سمجھنے کی۔ محمد سچے پروکتا تھے، تبھی تو ان سے وعدہ کیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہے قرآن جس میں اس پرماتما نے وعدہ کیا اپنے پروکتا محمد سے، اور کہا اسی نے اپنے اس پروکتا محمد کو بھیجا ہے دین حق دے کر کے اور قرآن دے کر کے،
لیظہروا علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر، تمام دھرموں پر، تمام جاتیوں پر غالب کر دینا چاہتا ہے محمد کے لائے ہوئے دین کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ کہ مشرکوں کو ناپسند ہو، اللہ کے سوا دیوی دیوتا بنانے والوں کو پسند نہ آ رہا ہو، کھٹک رہا ہو، برداشت نہیں ہو رہا ہو، لیکن پروکتا محمد کا دین غالب کرے گا وہ پرماتما، اس نے کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ چو طرف پھیلا دیا نا۔ پھر سمجھ میں نہیں آ رہا وہ سچے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کی مدد سے ہو رہا تھا وہ؟ اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے بھائی؟ اونٹا چرانے والوں کے پاس، بکریاں چرانے والوں کے پاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ کہاں سے وہ نکل جاتے ہیں پھیلنے کے لیے؟ جبکہ ان کو اپنی بکریاں چرانے سے، اپنی بچیاں گاڑنے سے اور اپنے کعبۃ اللہ کے اطراف کی دیوی دیوتاؤں کو پوچھنے سے، ان کی بھکتی کرنے سے فرصت نہیں تھی۔ ان کو اتنا بڑا کام کہاں سے کرنا آتا تھا؟ سوچو، اتنا بڑا کام کیسے کروایا؟ کس نے کروایا ان سے؟ اسی نے کروایا جس نے کائنات پیدا کی ہے، جس نے سنسار کو رچا ہے، اس نے کروایا۔ لیکن اب میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں بہت اچھے سے سوچو، سنو۔ اللہ نے تمہارے اسلاف کو غالب کیا، اور تمہارے اسلاف سے پہلے کے جو لوگ غالب تھے ان کو کھدیڑ دیا، کیونکہ وہ حرام خور ہو گئے تھے، بددین ہو گئے تھے، جھوٹے ہو گئے تھے، تفریقے میں بڑھ گئے تھے، فرقے بن گئے تھے، اور ہر فرقہ اپنے فرقے کو صحیح سمجھ رہا تھا، باقی سب جماعتوں کو غلط سمجھ رہا تھا۔ وہ ایسے ہو گئے تھے، ہٹا دیا ان کو، ان لوگوں کو لایا جو ایک مٹھ، ایک جٹ، ایک صف، یونائٹڈ، وہ صرف اللہ کا حکم اور رسول کا پیغام سنتے تھے اور کوئی بات ان کو جچتی نہیں تھی۔ وہ جو تمہارے اسلاف غالب ہو گئے تھے لوگوں پر، ان کا کیا حال تھا جانتے ہیں؟ وہ صرف اللہ کا پیغام سر پر رکھتے تھے اور محمد کی بات سر پر رکھتے تھے، باقی ہر بات کو پیروں تلے کچلتے تھے، ان کو کوئی بات نہیں جچتی تھی، اور کبھی فرقہ نہیں بنتے تھے، کبھی ٹولہ نہیں بنتے تھے، کبھی جماعتوں میں نہیں بٹے وہ لوگ۔ اللہ نے ان کو غالب کیا۔ جب تم شروع ہو گئے، جب تمہارے لوگ شروعات کر دیے اس کی کہ فرقے بننا شروع ہو گئے، تم جب اپنے اپنے بڑے بنانا شروع کر دیے، اپنے اپنے بڑوں کو اہمیت دینا شروع کر دیے، اور تمہارے سامنے جس دن سے محمد کی بات کم ہوتی گئی، تمہارے بڑوں کی بات بڑھتی گئی، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کم ہوتی گئی، میرے آقا محمد رسول اللہ کی بات کی اہمیت تمہارے اندر کم ہوتی گئی، تم اپنے اپنے مرشد اور اپنے اپنے اماموں کی باتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیے، تمہارا زوال شروع کر دیا اللہ نے تمہارا زوال شروع کر دیا وہیں سے۔ اب تم وہاں سے گھٹنا شروع ہوئے، تمہارا ویلیو گھٹنا شروع ہوا، اللہ کی مدد تم سے اٹھنا شروع ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ وہ ہے سمجھنے کی بات سورہ نور جو تم کو میں بتا رہا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم لوگوں میں سے ان سے جو ایمان والے ہوں گے اور عمل صالح والے لوگ ہوں گے، ان سے ہے اللہ کے یہ وعدے کہ اللہ سربلند رکھے گا، اقتدار پر رکھے گا۔ جیسے اللہ نے ماضی میں بھی، پچھلے زمانوں میں بھی ہر نبی کی امت کو اقتدار پر رکھا، ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو، ویسے ہی اللہ محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی جب وہ ایمان پر رہیں اور عمل نیک کرتے رہیں، اللہ سربلند رکھے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دیتے رہے گا۔ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ان کا دین مستحکم رکھے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اللہ ان کا دین جس سے وہ اللہ راضی ہے اس دین ہی کو اللہ ان کے غالب رکھے گا. اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے خوف کو ہٹا کر کے امن نافذ کرتا رہے گا, امن نافذ کرتا رہے گا, خوف ہٹا کے امن نافذ کرتا رہے گا ان کے لیے, اقتدار پر ان کو رکھے گا, ان کا دین مستحکم رکھے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ فرما رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ پڑھ رہا ہے. یعبدوننی, کیا فرما رہا ہے؟ یعبدوننی, وہ صرف میری بندگی کرنے والے میرے غلام ہوں گے جن کو میں یہ سب کچھ دوں گا. میری امداد کے, میری مدد کے, میری رحمت کے مستحق جن کو سربلند ہمیشہ رکھوں گا, جن کا دین مستحکم ہمیشہ رکھوں گا, جن کا خوف ہٹا کر کے امن ہمیشہ میں رکھوں گا, وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ یعبدوننی, وہ صرف میرے غلام, میرے بھکت, میرے پجاری, میرے غلام ہوں گے, میری بندگی کرنے والے ہوں گے. لا یشرکون بی شیئا, وہ میرے ساتھ کسی ایک شے کو بھی, ایک تنکو کو بھی میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن ومن کفر بعد, اب ذرا سنو, ومن کفر بعد ذالک, لیکن جو میرے اس وعدے کے بعد بھی, میرے اس شرط کے بعد بھی کہ صرف میری بندگی کرنی ہے, میرے ساتھ شریک نہیں بنانا ہے کسی کو بھی, اگر اس میں کمپرومائز کر لیں گے, ومن کفر بعد ذالک, جو اس کے بعد بھی کفر پر آ جائیں گے, نافرمانی پر آ جائیں گے میری, تو کیا ہوگا؟ اولئک هم الفاسقون, وہی فاسق ہوں گے. پھر وہی لوگ فاسق و فجار ہوں گے, اور فاسقوں اور فجاروں کی مدد آسمان سے نہیں آتی. آسمان سے فجاروں فاسقوں کی مدد نہیں ہوتی. مومنوں کی ہوتی ہے. بتاؤ مومن کتنے ہیں؟ بتاؤ کتنے مومن ہیں زمین پر؟ نفس کے پجاریوں, خود کی نفس کی پوجا کرنے والے کثیر تعداد میں اپنی ہی خواہش کی, اپنی ہی انا کی پوجا کرتے ہیں. میں ہر ایک کے اندر میں چھپا ہوا ہے. گھر میں بیوی بچوں کے سامنے میں, خاندان میں, بزنس میں, لوگوں کے سامنے میں. اپنی غلطی ایکسپٹ کرنے سے بھی بھاگتا ہے یہ آج کا انسان. خود غلطی کرنے کے بعد بھی میں بولتا ہے, خود خطا کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی ایکسپٹ کر کے کسی سے معافی مانگنے کو اپنا چھوٹا پن سمجھتا آج کا انسان. اتنا میں پن ہے اس کے اندر. میں کسی معاملے میں دیکھ لیجیے زندگی کے, اپنی غلطی مان کے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے کسی کے سامنے. اتنا تکبر میں سڑ رہا ہے میں. تو یہ میں اپنے آپ کی پوجا کرنے والا, اپنے آپ کو بھگوان بنا کے بیٹھا ہے انسان. یہ انسان پرماتما اس کی مدد کرے گا؟ اللہ اس کی مدد کرے گا؟ جو اس کے مقام پر خود کو لا کے بٹھا دیا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے مقام پہ لا کے بٹھا دیا, اس سے اللہ بات کرے گا؟ جی, اتنا متکبر انسان ہو گیا. ہر کسی کا یہ حال ہے اس میں. ہاں, کیا سادھو, کیا سنت, کیا ملا, کیا پنڈت, کیا پادری, سب اپنے نفس کے پجاری ہے. کوئی ایک ہوگا جو نظر نہیں آتا ہوگا, جو چھپا ہوا ہوگا, اس اکیلے کا بھکت, جو اس پرماتما کا بھکت ہوگا, اس اللہ کا عابد ہوگا, اس کا غلام ہوگا, جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یعبدوننی, وہ صرف میرے غلام ہوں. کہاں ہے نہیں معلوم.
پھر ہم دولت کے پجاری، ہم شہرت کے پجاری، ہم اقتدار کے پجاری، ہم کرسیوں کے بادشاہوں، ہماری بادشاہتوں کے پجاری، شہرت کے پجاری. ہم کیا نہیں کرتے اپنی شہرت کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے، اپنے چودراہٹ کے لیے. ہم کون سا ظلم نہیں ڈھاتے مجھے بتائیے. اقتدار پر رہنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں معصوموں کو مارتے ہوئے بھی ہماری آتما جھجک محسوس نہیں کرتی. ہماری انتر آتما اس قدر شیطان بن چکی ہے انسانی شکل میں کہ ہم معصوم نہتے معصوموں کو قتل کرتے ہوئے ہمارے اندر ایک قسم کی جھجک بھی نہیں ہوتی. سوچو، جس کو موقع ملے گا اپنے اقتدار کے لیے وہ سامنے والوں کو کچل دے گا. یہ ہمارا رویہ ہے زمین پر. کیسے ہم وہ یعبدوننی کے شرط پر آئیں گے کہ صرف میرے غلام بنیں گے، میرے بھکت بنیں گے، جن کی امداد کی جائے گی آسمان سے. آج پکار رہے ہیں کہ آسمان سے ہماری امداد کیوں نہیں آئے گی. اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 56 سورہ نور میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ کا نظام رکھو، میرے رسول محمد کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر آسمان سے آسمان والے کا رحم ہو. تو آسمان والے کی رحمت چاہتے ہو تو زمین پر جو میرا پروکتا آیا تھا تمہارے بیچ میں، میرا آخری نبی آیا تھا محمد، اس کی اطاعت کرتے رہو گے تو آسمان سے تم پر رحمت اترتے رہے گی. اگر تم میرے پروکتا میرے نبی محمد کی اطاعت نہیں کرو گے آسمان سے تم پر رحم نہیں کیا جائے گا. یہ سورہ نور اطیعوا الرسول کے ساتھ شرط لگائی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اسی سورہ نور میں آگے چل کر کے 63ویں آیت کریمہ میں فرماتا ہے، 63ویں آیت کریمہ کے اخیر کے حصے میں، آخر کا جز ہے آیت کا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ کیا فرماتا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ قرآن ہے، پڑھ لے پڑھا کبھی قرآن؟ آسمانی کتاب کو کوئی معمولی کتاب سمجھ رہے ہو؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ. کیا تم اس عظیم اللہ کے کلام کو معمولی سرسری سمجھتے ہو؟ ایک ایک بات اس میں بتا دی گئی تھی، تم لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو ڈرنا چاہیے جو میرے حبیب آخری نبی پروکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی، اس کے حکموں کی، اس کے آدیشوں کی مخالفت کریں گے. میرے نبی آخری پروکتا کے آدیشوں کی، اس کے حکموں کی نافرمانی کرنے والوں کو، اس کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے. کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان کو فتنوں میں ڈال دیا جائے گا. مخالفین کو میں فتنوں میں پھنسا دوں گا، بڑے بڑے فتنے ان کے اوپر اتار دوں گا، بڑے بڑے عذابوں میں ڈال دوں گا، ان کو دردناک عذابوں میں ان کو پھنسا دوں گا. عرش والا فرما رہا ہے، او یصیبہم عذاب علیم کہہ رہا ہے، یا ان کو بہت درد دینے والے عذابوں سے دوچار کر دیا جائے گا. بندر بھب کیا سمجھ رہے تھے اللہ کی باتوں کو؟ کان پہ جنیں رینگ رہی تھی آپ کے، نہ آپ کے نہ آپ کے ملوں کے. آپ کے ملے اپنے پیٹ پال رہے تھے، اور عوام الناس ناچ رہی تھی ننگا ناچ. ان کو ناچنا ہے صرف عوام الناس کو. عوام الناس کو کیا چاہیے؟ ننگا ناچ ناچنا چاہیے. ان کو ناچنا ہے نا، ان کو وہ کرنا ہے نا، ان کو یہ چاہیے. ان لوگوں کو عیش چاہیے، عشرت چاہیے، عباشی چاہیے. اور ملے سے روکتے نہیں ہیں کیونکہ ملوں کو دولت چاہیے، ملوں کو پاپی پیٹ بھرنا ہے اپنا. عوام ناچے گی تو عوام کو ڈرائیں گے، اور ڈرا کے بولیں گے تم کیوں ڈرتے ہو، ناچو، جاؤ عیاشی کرو.
حرام خوری کرو، آؤ ہمارے پاس، ہمارے غلوں میں ڈال دو، ہم سفارش کے لیے بیٹھے ہوئے تمہاری. ملے یہ دکان چلا رہے تھے تمہاری. جی تم حرام خوری کر کے کما کے لاؤ، لا کے ہمارے غلے میں ڈال دو، ہمارے پیٹ میں ڈال دو، تو ہم چٹھی لکھ کے دے دیں گے تمہارے جنازے میں رکھنے کے لیے، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. تمہارے ملے اپنا پیڑ بھر رہے تھے اور تم ناچ رہے تھے، اور تمہارے ملے سمجھ رہے تھے اللہ کی باتیں بندر بھبکیاں ہیں قرآن میں. ارے وہ تم کو ایمان تھا تو نا قرآن پر، تم تو یہی سمجھ گئے تھے جیسے بہت سارے دھارمک گرنتھوں میں جو لوگوں نے گھڑ لیا ہے ویسے ہی ہوگی یہ بھی. تم تو یہ سمجھ رہے تھے قرآن کے بارے میں، ویسے ہی کچھ ہوگی یہ بھی. اس پہ عمل تھوڑا ہی کرنا ہے ہمارے کو، پڑھنا ہے، پڑھ کے ثواب کمانا ہے. تمہارے باپ کا راج ہے، تم پڑھو گے ثواب ملے گا تم کو. تم غداری کر کے بھی پڑھو گے، تم حرام خوری کر کے بھی پڑھو گے، تم اسی کی آیات بیچ بیچ کے اپنا پیٹ پالو گے، پاپی پیٹ، لیکن تم کو اللہ ثواب دیتے رہے گا پڑھنے پر، ہے نا. تمہارا تصور دیکھو کتنا اچھا ہے. قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، اور قرآن کے خلاف حرام خوری کریں گے عذاب نہیں ملے گا آپ کو. یہ تصور ہے آپ کا. اب بھگتو، تیار ہو جاؤ. اب زمین کے حصوں پر تم پر مسلط ہونا شروع ہو چکے ہیں لوگ. اب تو کھلم کھلا دندان آ رہے تمہارے سروں کے اوپر، کھلم کھلا ننگا ناچ ناچیں گے تمہاری لاشوں پر. تم اللہ کی باتوں کو معمولی سمجھ رہے تھے، خاطر میں نہیں لا رہے تھے اس کی باتوں کو، نہ تم نہ تمہارے ملے. اب بھی توبہ کر سکتے ہو، دروازے بند نہیں ہوئے توبہ کے. ابھی سورج مشرق سے ہی نکل رہا ہے، مغرب میں ہی ڈوب رہا ہے ابھی، اور وہ رحمان کا نام اب بھی رحمان ہی ہے. وہ اللہ کی رحمت اب بھی رحمت ہی ہے. توبہ کرو گے، رو گے، پلاؤ گے، گڑگڑاؤ گے، ماتھا رگڑو گے تو معاف کر دے گا. مگر تم کو ہوش ہو تب نا، اور غیرت اور حیا ہو تب رگڑو گے نا تم ماتھا اس کے سامنے جا کر کے. تم تو بے غیرت بن گئے ہو، تیاری نہیں ہو تو ماتھا رگڑنے اس کے سامنے. میں یہی دعا کر کے ہٹتا ہوں اس منبر سے کہ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم نادم ہو جائیں اپنے قصوروں پر. ہمیں احساس ہو اپنی خطاؤں کی، غلطیوں کا احساس پیدا کر دے ہمارے اندر. اللہ ہم کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے اپنے یہاں سے کہ ہم تیری شکر گزاری کریں، توبہ کرنے والے بنائیں، استغفار کرنے والے بنائیں. مگر امیدیں بہت کم ہیں، پھر بھی پکارنا ہے. یہ اسی کی دین ہے، انرجی ہے، آواز نکل رہی ہے، پکار سک رہا ہوں، پکار کے بول رہا ہوں، ممبر پر آ سک رہا ہوں، کھڑے ہو سک رہا ہوں، کھڑے ہو رہا ہوں. یہ اسی کی عطا ہے جو بول سک رہا ہوں بول رہا ہوں. لیکن امید پھر بھی کم ہے میرے پاس، کیونکہ تقدیر یہی ہے کہ تم کو جوتے کھانا ہی ہے. جو احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھتا ہوں، جو پیشن گوئیاں ہیں میرے آقا کی، وہ جب پڑھتا ہوں تو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ جوتے کھانے کا وقت ہے تو جوتے تو کھائیں گے. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا جوتے پڑنے والے ہیں تم پر، کیونکہ تم خراب ہو جاؤ گے، جوتے تم پر پڑیں گے. رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ کو اللہ نے بتایا کہ خراب ہوں گے تمہارے لوگ اور جوتے کھائیں گے. وہ وقت آیا ہے، مگر جتنے توبہ کریں گے اتنا کا تو فائدہ ہوگا نا. جتنے توبہ کریں گے اتنوں کا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ نا. اللہ ان پہ تو رحم کرے گا اپنا. جن میں غیرت ہے، حمیت ہے، ان سے میری گزارش ہے، ان سے میری اپیل ہے، جتنے غیرت مند ہے کم سے کم توبہ کرو اللہ کے سامنے، ماتھا رگڑو اپنا، استغفار کرو اس کی بارگاہ میں. اپنی انا تکبر کو چھوڑو، حماقت چھوڑو، غلام بن جاؤ اس اللہ کے. اپنے نفس کو جھکاؤ اس کے سامنے، اپنی انا کو جھکاؤ اس کے سامنے. کتنے دن کی دنیا ہے، کب تک کھاؤ گے؟ مرتے ہی یہیں چھوڑ کے جاؤ گے. کوئی ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے دنیا کی تمہارے ساتھ. اس دنیا کے لیے نافرمانی کیوں کر رہے ہو اللہ کی؟ چھوڑ دو سب. حلال کے ذریعے سے بھی ملتا ہے، مشکل نہیں ہوتی ہے. سن لو، یقینی بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں آپ کو میں یہ بات، ممبر رسول سے بول رہا ہوں. حلال کھاؤ گے، حرام نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، سچائی کے ساتھ جیو گے تو مشکل نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے ہوں گے
یہ حرام خوری چھوڑ دیے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیے, دھوکہ دینا چھوڑ دیے تو روزی روٹی کیسا آتی کی, مشکل ہوتی کی, کیا ہوتی, خیال آ رہے ہوں گے. نہیں ہوتا کچھ بھی انشاءاللہ, آسانی ہوتی اور زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. تمہاری شوگر بی پی کم ہو جائیں گا انشاءاللہ, کیونکہ شوگر بی پی کئی کو آ رہا, تمہارے کو حرام خوری کی وجہ سے آ رہا سوئے ہو. اس کا ڈال کے بیٹھے, اس کا ڈال کے بیٹھے, اس کا خوف, اس کا خوف, اس کی ٹینشن پال کے بیٹھے. سچائی کی زندگی گزار لو, کسی کی ٹینشن بھی نہیں ہوں گی تمہارے کو. انہیں آ کے مار دیتا کیا, انہیں آ کے مار دیتا کیا, یہ ٹینشن بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ. فرمانبرداری کرو, دشمنی کسی سے مت کرو, دوستی صرف اللہ سے کرو. دیکھو پھر زندگی کیسی گزرتی ہے, بہترین مزے کی, کر کے دیکھو. سچے بندے بنو, موت بھی آسانی سے آتی, مرتے وقت روح بھی آسانی سے نکل جاتی انشاءاللہ. روح کو بھی فکر ہوتی میرے اللہ سے ملنا ہے. ملک الموت آ کے بولا چلو اللہ کے پاس, اللہ یاد کر رہے, روح بھی خوشی خوشی نکل کے جاتی, چلو اللہ سے ملاؤ, کیونکہ اللہ سے ملنے کی فکر پیدا ہو گئی. تو نہیں دنیا 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 کرتے رہو گے تو پھر جیرو یاد آتے رہتی, بچہ یاد آتے رہتے, دولت یاد آتے رہتی, روح نکلو بولتے بھی نہیں نکلتی, پھر مار مار کے نکالتے روح کو. یہ سب باتیں یاد رکھو, کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں, ایک دم کامن سینس کی. پڑھنے نہیں پڑھ رہے تم لوگوں کو, مگر وہی حرکتیں ہیں, باز بھی نہیں آ رہے اس سے. نماز کو آئے تو وہی 2:30 بجے کے قریب آ رہے. رسول اللہ سے محبت نہیں, دین سے محبت نہیں, اسلام سے محبت نہیں, سنت سے میرے کو کیا کرنا ہے, یہ آپ کا معاملہ ہے زندگی کا. توبہ کر لو. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.